الله الرحمن الرحيم وإن كان ضرب مركب في مركب فالترك فيه كثيرة كالشبكة وضرب التوشيح والمحاذاة وغيرها. چلے جی والاشہر الشبکہ. چلے اچھا، کل کے سبق کے اندر آپ نے دیکھا کہ اگر مراتب اعداد کے کثیر ہوں اور عمل مشکل ہو، ضرب کا عمل نہیں کر سکتے آسانی سے، تو پھر وہاں ہوائی جو ضرب ہے وہ نہیں، بلکہ وہاں قلم سے مدد لی جائے گی. تو اس کی دو صورتیں ہیں، یا تو ضرب مفرد فی مرکب، اس کا طریقہ آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں، یا ضرب مرکب فی مرکب ہوگی، اس کا طریقہ ہم آج پڑھیں گے. یہ جو ضرب مرکب فی مرکب ہے، اس کو ضرب کرنے کے کئی طریقے ہیں. مرکب فی مرکب کی ضرب کے کئی طریقے ہیں. یہ لکھا ہوا شبکہ ہے، توشیح ہے، محاذات ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی ہیں، لیکن ان میں سے جو سب سے مشہور ہے وہ ہے شبکہ کا. تو اسی کو یہاں بیان کرتے ہیں یہاں. ٹھیک ہے، شبکہ کے طریقے سے مرکب فی مرکب کی ضرب. چلیں جی. اور اگر ہو ضرب مرکب کا بیش مرکب کے، ہاں ضرب مرکب کی بھی مرکب کے، تو طرق اس کے اندر کثیر ہیں، جیسا کہ شبکہ اور ضرب توشیح اور محاذات اور اس کے وغیرہ. علاوہ اور مشہور ان شبکہ کو ہے. یہ علامہ آغا نور اللہ ہاشمی صاحب نے تشریح الابواب کے اندر ان سب کی وضاحت کی ہے. تو وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں، ان کے اندر تشریح الابواب ہے نا، ہاں اس کے اندر دیکھ لیجیے. چلیں جی آگے. ترسم شکلا ذا اربعۃ اضلاع وتقسمه الى مربعات وكل منها الى مثلثين فوقاني وتحتاني بخطوط معربة كما سترى. وتضع احد المضروبين فوقه كل مرتبة على مربع والآخر عن يساره، والآحاد تحت العشرات وهي تحت المئات وهكذا. ثم اضرب سوى المفردات كلا في كل وضع الحاصل في مربع محاذيهما، أحاده في المثلث التحتاني وعشراته في الفوقاني. وترك المربعات المحاذية للصفر خالية. فإذا تم الحذف فضع ما في المثلث التحتاني من المربع بعينه تحت الشكل، فإن خلا فصفرا وهو أول مراتب الحاصل. ثم اجمع ما بين كل خطين معربين وضع الحاصل عن يسار ما وضعت أولا، فإن خلا فصفرا كما في الجميع. مثاله هذا العدد في هذا العدد وهذا سورة العمل. یہ وضع تھا، پیچھے آپ نے امر کا صیغہ پڑھا نا، معربین وضع الحاصل، تو پھر آگے پڑھیں گے ان یساری ما وضعتا. ٹھیک ہے، چلے شاباش. دیکھیں جی یہ شبکہ کا طریقہ ضرب کا. اچھا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک شکل بناتے ہیں جو 4 ضلعوں والی ہوتی ہے. 4 ضلعوں والی، ضروری نہیں کہ یہ چاروں ضلع برابر ہوں، ضروری نہیں ہے، برابر ہو بھی سکتے ہیں، نہیں بھی ہو سکتے. یعنی کہ اگر سمجھیں کہ مضروب فی کے جو عدد ہیں، ٹھیک ہے، مراتب برابر ہیں، تو پھر یہ شکل مربع بن جائے گی، بالکل مربع برابر چاروں ضلع اس کے. اور اگر ان کے مراتب برابر نہیں ہیں، مثلا ایک کے مراتب 4 ہیں، ایک کے 6 ہیں، ٹھیک ہے جی، یا کم و بیش، تو پھر اس صورت کے اندر جو شکل بنے گی، یہ علم ہندسہ کے اعتبار سے وہ شکل بنے گی مستطیل کی. کیا بنے گی؟ مستطیل کی. یعنی کہ جو موازی خط ہیں ایک دوسرے کے وہ برابر ہوں گے، سارے خط برابر نہیں ہوں گے. تو خیر، آپ ایک شکل بنائیں گے 4 ضلعوں والی، 4 ضلعوں والی شکل بنائیں گے. پھر اس شکل کو مثلا یہ دیکھیں، اس طرح میں ایک مثال دے رہا ہوں، یہ اس طرح 4 ضلعوں والی شکل، ٹھیک ہے جی. پھر آپ اس شکل کو مربعوں کے اندر تقسیم کر دیں گے. مربعوں کے اندر مثلا یہ دیکھیے گا ذرا، مثلا یہ مربع بن گیا نا، یہ مربع، یہ سمجھ رہے بات، یہ مربع کے اندر تقسیم کر دیں گے. اب یہ ہے آپ نے کتنے مربع بنانے ہیں. یہ ہے کہ آپ کے پاس جو 2 عدد ہیں جن کو آپس میں آپ نے ضرب کرنا ہے، ان کے مراتب آپ شمار کر لیں. آپ نے اصل میں ایک مضروب کو یا مضروفی کو ادھر اوپر رکھنا ہے اور ایک کو یہ بائیں جانب لکھنا ہے آپ نے. تو آپ ان کے مراتب دیکھ لیں، ان کے مراتب. مثلا آپ نے مضروب کو اوپر رکھا ہے
اور اس کے مراتب 5 ہیں تو آپ نے 5 کالم ایسے بنانے ہیں 5. ٹھیک ہے سمجھ رہے بات؟ ہاں. اور جو مضروب فی ہے اس کے فرض کریں 3 ہیں مراتب، تو پھر آپ نے جو رو بنانی ہے وہ کتنی ہونی؟ 3. مثلا یہ 3 بن گئی. ٹھیک ہے 1 2 اور یہ 3. سمجھ آ گئی بات؟ یہ آپ نے خیال کرنا ہے اس طرح. سمجھ آ گئی بات؟ پہلے آپ نے ایک مربع شکل بنا لینی ہے اور آپ نے وہ دیکھ لینا، اندازہ کر لینا کہ آپ کے پاس جو اعداد کے مراتب ہیں وہ کتنے، اسی حساب سے آپ نے پھر آپ نے اوپر ایک کو لکھنا ہے تو اسی حساب سے آپ اوپر والا ضلع وہ بڑا بنائیں گے. ٹھیک ہے جی. اور یہ جو اطراف والے ہیں اگر اس کے مراتب کم ہیں تو اس حساب سے آپ چھوٹا بنا لیں، بڑا ہے تو اس کو آپ لمبا کر لیں، بڑا کر لیں. سمجھ آ گئی بات؟ پھر یہ جو مربع بنیں گے ان مربعوں کو آپ نے تقسیم کر دینا 2 مثلثوں کے اندر. تقسیم کر دینا ہے 2 مثلثوں کے اندر. ٹھیک ہے جی. مثلا مثال کے طور پر یہ مربع ایسے آپ بنا دیں، یہ تحتانی مثلث بن گئی، یہ مثلث فوقانی بن گئی. سمجھ آ گئی بات جی؟ اس کے بعد یہ بنانے کے بعد آپ نے پھر ایک عدد جس کو ضرب کرنا ہے آپ نے اوپر لکھ لینا ہے، اس کے ایک ایک مربع کے اوپر ایک ایک مرتبہ آئے، ایک ایک مربع کے اوپر. مثلا مثال کے طور پر 215 ہیں ایسے. ٹھیک ہے جی. اس مربع کے اوپر 5 آ گیا ادھر. سمجھ آ گئی بات جی؟ احاد جو ہے نا وہ پہلے مربع میں کے اوپر آئے، اشراط دوسرے مربع میں، میعاد تیسرے مربع میں، اسی طرح آگے یہ ایسے ہی ہونی چاہیے. اور جو دوسرا عدد ہے اس کو آپ نے بائیں جانب لکھنا ہے. ٹھیک ہے بائیں جانب. اچھا جی. مثلا مثال کے طور پر یہ ہمارے پاس ہے 417 4517 4517. تو یہ ایسے. اچھا اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، جو احاد ہیں اس کو سب سے نیچے لکھنا ہے، پھر اس کے اوپر لکھنا ہے اشراط، پھر اس کے اوپر میعاد اور اس کے اوپر. سمجھ آ گئی بات جی؟ یہ آپ نے مربعوں کی جو تقسیم ہے یہ اچھے طریقے سے کر لینی ہے. پہلے آپ ایک شکل مربع بنا لیں، یعنی مربع سے مراد 4 ضلعوں والی شکل بن گئی. ضلع میں نے آپ کو بتایا کہ ایک رقم کو آپ نے اوپر لکھنا ہے، اس کے حساب سے آپ نے بڑا یہ ضلع بنانا ہے، اور ایک کو آپ نے بائیں جانب تو اس کے حساب سے آپ نے یہ دوسرا ضلع بنانا ہے. سمجھ آ گئی بات جی؟ پھر اس کے بعد آپ نے ان کو مربعات میں تقسیم کر لینا ہے، یعنی آپ نے ایک عدد کو اوپر لکھنا ہے، اس کے مراتب دیکھ لینے ہیں. مثلا 5 ہے تو 5 کالم بنا دینے ہیں، 5 اوپر سے نیچے کی طرف خط ایسے یہ کالم بن جائیں گے آپ کے. اور ایک عدد کو آپ نے لکھنا ہے بائیں جانب تو اس کے جتنے مراتب ہیں اس کے حساب سے آپ نے رو بنا لینی ہے اس طرح. سمجھ آ گئی بات جی؟ یہ افقی خط آپ کھینچ دیں گے. اب ان کا تکاتو ہو جائے گا دونوں کا، جب تکاتو ہوگا تو یہ مربع بن جائیں گے اندر. پھر ان مربعوں کی آپ نے تقسیم کر لینی ہے 2 مثلثوں میں. ٹھیک ہے جی. ان کے ایسا ترچھا خط آپ لگائیں گے تو ایک مثلث تحتانی بن جائے گی، ایک مثلث فوقانی بن جائے گی. اس کے بعد پھر آپ نے ضرب کرنا ہے. سمجھ آ گئی بات جی؟ وہ میں اس کو لکھتا ہوں، ہم عمل کے اندر ہی اس کو دیکھتے ہیں کیسے کرنا ہے اور کیسے وہ سارا کچھ رکھا جاتا ہے، تو وہاں آپ کو سمجھ آ جائے گی. مثلا یہ دیکھیں ہمارے پاس ایک رقم ہے کتنی 62,374. اس کو ضرب کرنا ہے 207 کے اندر. تو اب ہم نے ایک جو خط ہے نا وہ اوپر بڑا لگا لیں گے. ٹھیک ہے جی. یہ بڑا آ گیا. اور ایک صرف یہ ہم چھوٹا لگا لیں گے کیونکہ ہمارے پاس تھوڑے ہیں عدد. ٹھیک ہے بس. اب اسی کے حساب سے یہ اور اسی کے حساب سے یہ لگ گیا. یہ کیا بن گیا؟ ایک شکل بن گئی 4 ضلعوں والی. ٹھیک ہے جی. اب وہ اوپر والے جس کو ہم نے اوپر لکھنا ہے اس کے مراتب کتنے ہیں؟ 5. تو 5 ہم نے اس کے اندر یہ لائنیں لگانی اوپر سے نیچے کی طرف عمودی. ٹھیک ہے 1 2 3 4 اور یہ آگے 5 خود بخود بن گئی. ٹھیک ہے 1 2 3 4 اور یہ 5.
اچھا، اور دوسرے کو ہم نے بائیں جانب لکھنا ہے، 3 ہے تو 3 ہم افقی لائنیں لگا دیں گے، 1 2 اور یہ تیسری، سمجھ آ گئی بات جی؟ اب ایک عدد کو ہم اوپر لکھ دیں گے، کتنا ہے؟ 62,374، ٹھیک ہے؟ اور جو دوسرا اس کو بائیں جانب لکھ دیں 207، اور لکھنا اس طرح ہے، پہلے اوپر والے کو سمجھ لو، دائیں جانے والا جو پہلا مربع ہے اس کے اوپر آئے احاد، پھر اس سے اگلے مربع کے اوپر آئے اشرات، پھر اسی طریقے سے آگے، اور ادھر احاد سب سے نیچے آئے، پھر اس کے اوپر اشرات، پھر اس کے اوپر میعاد۔ اچھا یہ تقسیم بھی ابھی کرنی تھی، یہ تقسیم کر لیں۔ ٹھیک ہے، یہ تمام مربعات کی تقسیم ہو گئی 2 مثلثوں کے اندر۔ اب آپ نے ضرب کرنا ہے، یہ بائیں طرف والے عدد کو اوپر والے عدد کے ساتھ ضرب کرتے جائیں۔ اچھا یہاں سمجھ لیں، یہ 3 صورتیں ہوں گی، یا تو 10 سے کم حاصل ہوگا، یا 10 یا 10 سے زائد۔ اگر 10 سے کم حاصل ہے تو احاد کو آپ نے لکھنا ہے کہاں؟ یہ مثلث تحتانی کے اندر، مثلث، اب یوں سمجھ لیں کہ احاد کو مثلث تحتانی میں اور اشرات کو رکھنا ہے آپ نے مثلث فوقانی میں۔ اب آپ کے پاس اشرات حاصل ہوتے ہیں نہیں ہوتے، احاد حاصل ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، سمجھ آ گئی بات جی؟ ہاں، تو احاد کو کہاں رکھنا ہے آپ نے؟ مثلث تحتانی میں، اور اشرات کو رکھنا ہے مثلث۔ اگر احاد حاصل ہو جائیں فابیہ، اگر احاد حاصل نہیں ہوتے، مثلا مثال کے طور پر ضرب کیا آپ نے 2 کو 5 میں تو 10، یہاں احاد حاصل نہیں ہے، ٹھیک ہے جی؟ یا یہ کہ اشرات حاصل نہیں ہیں، فرض کریں 2 کو 3 میں ضرب کیا تو احاد حاصل ہیں، اشرات حاصل ہیں، تو بہرحال احاد جو نکلیں آپ کے پاس ان کو مثلث تحتانی میں، اشرات کو فوقانی میں، اور اگر احاد یا اشرات نہیں ہیں تو وہاں آپ صفر لکھ دیں، اور اگر صفر کو کسی کے اندر ضرب کریں تو آپ نے وہاں مثلث تحتانی فوقانی دونوں کے اندر آپ نے صفر کو لکھ دینا ہے، سمجھ آ گئی بات جی؟ لیں جی دیکھیں، 2 کو 6 کے اندر ضرب کیا، کتنا حاصل ہے؟ 12، اس میں احاد کتنے ہیں؟ 2، اس کو مثلث تحتانی میں لکھ لیں، اور اشرات کو مثلث فوقانی میں لکھ لیں، پھر 2 کو ضرب کریں اگلے مرتبے میں 4، یہ احاد حاصل ہیں، اشرات ہیں ہی نہیں، یا صفر لکھ دیں، ٹھیک ہے جی؟ 2 کو 3 میں ضرب کیا 6، ہاں 2 کو 6 تو یہ اشرات نہیں ہیں، پھر 2 کو 4 میں ضرب کیا تو احاد کو نیچے اور اشرات کو اوپر والی مثلث میں 2، ٹھیک ہے؟ اچھا جی آگے کیا ہے؟ 2 کو 4 میں ضرب کیا 8، تو احاد ہیں، اشرات نہیں ہیں، سمجھ آ گئی بات جی؟ بس اب صفر کو آپ ضرب کریں تو صفر کو یہ احاد اشرات دونوں کے اندر صفر صفر، ٹھیک ہو گیا؟ اب 7 کو اسی طرح ضرب کرو، 7 کو 6 میں ضرب کیا کتنا؟ 42، تو 2 احاد ہیں، اچھا 2 کو 7 میں 14، 2 کو 3 میں 21، 2 کو 7 میں 49، 2 کو 4 میں 28، ٹھیک ہو گیا جی؟ یہاں تک آپ کا ہو گیا حشب۔ کیا حشب کا معنی کیا ہے؟ آپ نے بھر دیا اس کو، بھران، بھر دیا آپ نے اس کو، ٹھیک ہے جی؟ اب اس کے بعد آپ آ جائیں، یہ جو خط معرب ٹیڑھے خط ہے نا، ان میں دیکھیں سب سے دائیں طرف جو مثلث ہے یہ ہمیشہ ایک ہی عدد ہوگا، اس کو بعین ہی آپ نیچے لکھ دیں، ٹھیک ہے جی؟ اس کے بعد آپ دیکھیں 2 معرب خطوں میں جو بھی عدد آئیں ان کو آپ جمع کر دیں، اور جمع کا وہی طریقہ آگے دیکھیں، 2 اور 9 کتنے؟ 11، حاصل 1، 8 اور 4 12، 12 اور 1 13 اور 1 14، حاصل 1،
4 اور 1 5, 5 اور 2 7 ہیں، ٹھیک ہے. وہ 4 کے اندر 1 کو جمع کر لی کتنے ہو گئے؟ 5 اور 2 7، یا 4 اور 2 6 اور 1 7، ٹھیک ہے. کیا ہاں آگے بھی 4 ہے. ہاں شاہ بھائی ٹھیک ہے. ہاں صحیح کہا، آگے بھی 4 ہے. تو ہاں 4 یہ دوبارہ کر لے، 4 اور 2 6، 6 اور 4 10 اور 1 11، ٹھیک ہے. 1 اور 2 1 اور 1 2، 2 اور 6 8، 8 اور 1 9، 9 اور 2 11 حاصل 1. پھر 1 اور 4 5، 5 اور 4 9، ٹھیک ہے. 2 2 1 1. تو یہ آپ کے پاس جواب آ گیا، یہ والا. سمجھ آ گئی بات جی؟ تو یہ طریقہ ہے اس کا. اب ترجمہ کرتے ہیں، پھر اس کا امتحان اور پڑتال بھی کرتے ہیں. چلیں جی. تو رسم کا شکل کو 4 ضلعوں والی اور تو اسے تقسیم کر طرف مربعات کے، اور ہر ایک ان میں سے طرف ان 2 مربعات میں مثلثوں سے ہر ایک مربع کو تقسیم کر طرف 2 مثلثوں کے، فوقانی اور تحتانی کے 7 خطوط مربع. ہاں یہ تقسیم کر 7 خطوط معربہ. معربہ سمجھتے ہیں نا، یہ ترچھے خط، جس طرح کہ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے. جی کما ستارہ، جیسا کہ آپ دیکھو گے آگے. ہاں، اور بلکہ آپ دیکھ رہے ہیں. وَتَدَعُ، اور آپ رکھے احد المضروبین، مضروبین میں سے ایک کو فوقہ اوپر، ٹھیک ہے. یہ اوپر ہم نے رکھ دیا. ہر مرتبے کو علی مربع، ایک مربع کے اوپر. یہ دیکھیں ایک مربع کے اوپر ہم نے یہ ایک مرتبہ، یہ احد کا مرتبہ، دوسرے مربع کے اوپر اشرات کا، اسی طریقے سے آگے یہ. والآخر، اور دوسرے عدد کو رکھے آپ ان یساری، اس کی بائیں جانب. یہ ہم نے بائیں جانب لکھ لیا. اچھا کس طرح؟ احاد نیچے اشرات کے اور اشرات نیچے میعاد کے، وہاں قضا، اور اس طرح یہ لکھنے کا طریقہ ہے. آگے پھر آپ ضرب کریں مفرد کی صورتوں کو، مفردات کی صورتوں کو، ہر ایک کو بیچ ہر ایک کے، مفردات میں بیچ ہر ایک کے، ٹھیک ہے جی. یعنی یہ مفرد کی صورت کو اوپر مفرد کی صورت میں، اسی طرح. اور آپ رکھے حاصل ہونے والے عدد کو کس میں؟ بھی مربع کے، جو ان 2 کے محاذی ہے. جیسے دیکھیں اس کے اور اس کے محاذی یہ والا مربع ہے. یہ آپ کو نظر آتا ہے سرکل ادھر؟ ہاں بس یہی سمجھانا ہے. اچھا جی. تو آگے کیا ہے؟ احاد اس کے بیچ مثلث تحتانی کے، اور اشرات اس کے بیچ مثلث فوقانی کے. جس طرح کہ 2 کو 6 میں ضرب کیا تو احاد 2 ہیں مثلث تحتانی میں، اور اشرات کو اوپر ہم نے لکھ دیا. آگے اور ترک کر دیں آپ ان مربعات کو جو محاذی ہوں صفر کے، جس طرح کہ خالی، جس طرح کہ یہ صفر کے محاذی، ان کو آپ ترک کر دیں خالی. فَإِذَا تَمَّ الْحَشْوُ، جب حشو تام ہو جائے، ٹھیک ہے. حشو سمجھ رہے ہیں؟ یعنی جب آپ ان مثلثوں کو، مربعات مثلثوں کو آپ بھر دیں، ٹھیک ہے، ضرب کرنے کے ساتھ. فضا، تو پس آپ وضع کریں اس کو کہ جو مثلث تحتانی میں ہے مربع سے بیعینی، اس کو تحت شکل، یہ ہے مثلث تحتانی، یہ 8، ٹھیک ہے. اس کو بیعینی نیچے کر دیں تحت شکل. فَإِنْ خلا، پس اگر وہ خالی ہو تو صفر، یعنی اگر وہاں کچھ بھی نہیں ہے تو صفر. اور یہ کیا ہے؟ پہلا مرتبہ ہے حاصل کے مراتب سے. یعنی یہ جو حاصل ضرب ہے نا، اس کے مراتب میں سے یہ پہلا مرتبہ ہے. پھر آپ جمع کریں ما ان اعداد کو جو درمیان 2 معرب خطوں کے ہیں، جتنے بھی ہیں. جس طرح کہ مثلاً یہ ایک معرب خط یہ اور ایک معرب خط یہ، تو ان کے درمیان یہ 2 اور 9 ہیں. ان کو آپ اسی طرح ایک یہ اور ایک یہ معرب خط آ گیا، تو اس کے درمیان جو ہے اسی طرح باقی پہ. وضع الحاصل، اور وضع کریں رکھیں آپ حاصل کو ان یساری ما وضعتا، بائیں جانب اس کے کہ جو آپ نے پہلے رکھا. ہاں جس کو آپ نے پہلے رکھا اس کی بائیں جانب آپ. آگے کیا ہے؟ فَإِنْ خلا، پس اگر خالی ہے تو صفر کو رکھ دیں. کما فی الجمع، جیسا کہ جمع کے اندر آپ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. مثال اس کی ہے یہ عدد، یعنی کہ 62,374 بیچ اس عدد کے، یعنی 207، اور یہ ہے صورت عمل کی.
چلیں جی آگے. والامتحان بضرب ميزان المضروب في ميزان المضروب فيه فميزان الحاصل إن خالف ميزان الخارج من الضرب فالعمل خطأ. چلے جی اب ہے امتحان، ضرب کے عمل کا امتحان. ضرب میں دو ہوتے ہیں نا عدد جن کو ہم آپس میں ضرب کرتے ہیں کہ مضروب دوسرا مضروب ہی. آپ نے یہ کرنا ہے کہ مضروب کا بھی میزان نکال لینا ہے، مضروب ہی کا بھی، پھر آپ نے ان کو ضرب کر دینا ہے دونوں میزانوں کو. ہاں پھر اگر 9 سے زیادہ ہے تو دوبارہ پھر اس کا میزان نکال لیں، اور اگر 9 یا 9 سے کم ہے تو بس. پھر اس کے بعد آپ حاصل ضرب کا میزان نکالیں، پھر دیکھیں اگر مخالف ہے تو یہ عمل خطا ہے. چلیں جی دیکھیں ہم 4 اور 7 اس کا ہم میزان نکالتے ہیں. کتنا بن گیا؟ نہیں اچھا یہ بھی ٹھیک ہے. 4 اور 7 کتنا؟ 11. ٹوٹل جمع کر لیں آپ. 11 اور 3 15، 15 اور 2 17، 17 اور 6 23. یہ دیکھیں 23 ہو گیا. 3 اور 2 3 اور 2 ہاں یہ میزان آ گیا. یہ مختصر ہو گیا اور آسان ہو گیا نا. چلیں نہیں اب اس کا نکالو. 7 اور 2 کتنے؟ 9. ٹھیک ہے. اب ان کو آپ ضرب کر دیں. کتنا؟ 22 ہے. پھر دیکھیں جی اگر صحیح جمع کریں. 7 اور 4 کتنے؟ 11. 11 اور 3 14. 14 اور 2 16 اور 6 22 ہوتے ہیں اللہ کے بندو. ہاں تو یہ 4 آ گیا میزان اس کا. ٹھیک ہے. اب وہ 22 میں دیکھ رہے ہیں، 22 میں سے 9 نکالے 13، 13 میں سے 9 نکالے 4. ٹھیک ہے 4 آ گیا. اچھا اور ادھر کیا 7 اور 2 9. تو 9 اب ضرب کر دیں ان کو آپس میں. کتنے بن گئے؟ 36. 36. اب اس کا میزان نکال لیں. 3 اور 6 9. تو یہ آ گیا میزان مضروبین کا. اب آ جائے نیچے 8 اور 1 9، 9 اور 4 13 اور 1 14 اور 1 15 اور 9 24 اور 2 26 اور 27 7 اور 2. تو مخالفت نہیں ہے، مخالفت نہیں. سمجھ آ گئی باجی؟ چیلنج. والامتحان اور امتحان کے ساتھ ضرب کرنے میزان مضروب کو بیچ میزان مضروب فی کے پس میزان حاصل کا اگر مخالف ہو خارج کے میزان کے. ہاں خارج و ضرب سے خارج تو پھر عمل خطا ہے. چلیں جی بس.